ناظرین بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا میزبان غزن فراوان اور آج ہم اپنے پروگرام صدائے لاہور میں حاضر ہیں۔ آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں ملک منیر احمد صاحب ہیں، چیئرمین پاکستان الائیڈ ہیلتھ پروفیشنل کے، اور دوسرے ہمارے مہمان ہیں حافظ دلاور حسین، مرکزی صدر ہیلتھ سپورٹ سٹاف۔ ناظرین، ویسے تو قوم نے کرونا کے حوالے سے پیرامیڈیکل سٹاف کو بڑا خراج تحسین پیش کیا، سفید جھنڈے لہرا کر قوم نے ڈاکٹرز کو، نرسز کو اور پیرامیڈیکل سٹاف کو خراج تحسین پیش کیا، لیکن کرونا کے دوران، ایمرجنسی کے دوران پیرامیڈیکل سٹاف کو جو درپیش مسائل ہیں ان پہ بات کرنے کے لیے ہم نے آج اپنے مہمانوں کو دعوت دی ہے۔ تو سب سے پہلے جی ملک منیر صاحب، آپ چیئرمین ہیں پنجاب ہیلتھ الائیڈ پروفیشنل کے، تو بتائیے گا کیا آپ کو فقدان ہے سہولیات کا، اقدامات کا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا لاہور 24 کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کا بھی کہ آپ نے ہمیں جو عزت بخشی الائیڈ ہیلتھ پروفیشنل پیرامیڈکس اور سپورٹ اسٹاف کو، کہ ہمارے جو خدمات ہیں ان کو میڈیا جو اجاگر کر رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم وہ پسے ہوئے لوگ تھے جو ہمیں ہمیشہ بیک فوٹ پہ تھے، تو یہ سروسز ہماری پہلے بھی تھی، ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کی مہربانی ہے، خصوصاً میڈیا کی۔ اور جہاں تک ایشو ہے اس وقت کرونا کا، تو آپ کے علم میں ہوگا کہ ہم جو لوگ ہیں، چاہے ڈاکٹر ہیں، نرسز ہیں، الائیڈ ہیلتھ پروفیشنل، ہیلتھ سپورٹ اسٹاف، پیرامیڈکس ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ زلزلے میں بھی ہم سب سے آگے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں اگر طوفان آ رہا ہے تو یہ لوگ ہم سب سے آگے ہوں گے۔ حادثات ہوئے، بم دھماکے ہوئے، اس میں ہم آگے ہیں۔ ڈینگی کا جو آپ کو یاد ہوگا، ٹھیک ہے، جو ایک حملہ ہوا، تو اس میں بھی ہم لوگ فرنٹ پہ تھے۔ ٹھیک ہے، تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ پیچھے جو ہو گیا، ٹھیک ہے، آج ہمارے جو لوگ ہیں جن میں الائیڈ ہیلتھ پروفیشنل اور پیرامیڈکس ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ایک مریض کے ساتھ ہسپتال میں زیادہ ٹائم گزارتے ہیں۔ ٹھیک ہے، زیادہ اس لیے گزارتے ہیں کہ اگر ایک مریض ہمارا جب انٹر ہوتا ہے تو وہ ہمارا ہی وارڈ بوائے، ہمارا ہی وارڈ اٹینڈنٹ اس کو بیڈ پہ لے آتا ہے، وارڈ میں لے آتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر جب وہ پیشنٹس کو ضرورت ہوتی ہے، ڈاکٹرز اور نرسز ہماری بہنیں اور بھائی دیکھتے ہیں، تو اس کے بعد وہی پیشنٹس کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ ان کے لیبارٹری ٹیسٹ کروائیں، تو وہی ہمارا وارڈ بوائے، وارڈ اٹینڈنٹ اور سویپر جو ہے نا اس مریض کی خدمت وارڈ میں بھی کرتے ہیں۔ اور وہی صاحب بتائیے گا پورے پنجاب میں کتنے پیرامیڈیکل سٹاف کے لوگ ہیں، کام کر رہے ہیں؟ جو اس وقت ہمارے جو سرکاری تعداد ہے وہ اس وقت الائیڈ ہیلتھ پروفیشنل، پیرامیڈکس اور ہیلتھ سپورٹ اسٹاف کی، وہ 1,30,000 کے قریب ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، اور یہ جو لوگ ہیں یہ ہم وقت اپنے مریضوں کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ تو وہی بات میں جو پہلے عرض کر رہا تھا کہ ان کی زیادہ انوالومنٹ ہے پیشنٹ کے ساتھ، اور پھر لیبارٹری میں لے جاتے ہیں، پھر ایکس رے کرواتے ہیں، پھر وہاں ہمارا لیبارٹری ٹیکنیشین ہے، ایکس رے ٹیکنیشین ہے، آپریشن میں جانا ہے تو ہمارا آپریشن تھیٹر اسسٹنٹ ہے، انستھیزیا اسسٹنٹ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم ڈاکٹر نرسز کی طرح وہ کام کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہم جو ہیں، ہمارے جو لوگ ہیں وہ زیادہ وقت گزارتے ہیں مریض کے ساتھ، اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری گزارش بھی یہ ہوگی کہ ہمیں جو سیفٹی کٹس ہیں، ہمیں جو ہماری ضرورت کے مطابق ہے وہ بھی ہمیں زیادہ دیا جائے۔ یہ نہ کہا جائے کہ نہیں جی فلاں جگہ پہ فلاں شخص کو، فلاں کیٹیگری کو تو دیا جاتا ہے، لیکن آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ لوگ جب وارڈوں میں کام کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، وارڈ آیا ہمارا سیکورٹی گارڈ، ہماری جو یہ بچے ہیں، تو وہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ تو اچھا حافظ دلاور صاحب، آپ تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ مرکزی صدر ہیں ہیلتھ سپورٹ سٹاف کے، اس سپورٹ سٹاف کا کیا کام ہے، کیا اقدامات کر رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بے حد مشکور ہوں آپ کے چینل کا اور تمام میڈیا کا۔ آپ نے بڑا ہی اچھا سوال کیا ہے۔ بیسیکلی تو ہیلتھ کی پوری ٹیم جو ہے، ڈاکٹر، نرسز، پیرامیڈکس، سپورٹ اسٹاف، جتنا بھی عملہ ہے، ٹھیک ہے، وہ ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں جو ایسے سارے سسٹم کو چلاتے ہیں، رن کرتے ہیں، اور ہر کیٹیگری کا ڈاکٹر ہے، نرسز ہے، ان کا اپنا رول ہے۔ لیکن جو سپورٹ سٹاف ہے جس کا آپ نے پوچھا ہے،
بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ سپورٹ سٹاف کی مطلب وضاحت کیا ہے. ٹھیک ہے. بیسیکلی ہسپتال کے اندر جو ٹیکنیکل سٹاف ہے ہمارا، ڈسپینسر ہے، ECG والے ہیں، اور میڈیکل ڈپلوما ہولڈر لوگ جو ہیں وہ ڈاکٹر نرسز کے علاوہ جو میڈیکل ریلیٹڈ کورسز والے لوگ ہیں وہ الائڈ ہیلتھ پروفیشنلز ہیں. اس کے علاوہ ہسپتال کے اندر گریڈ 1 سے 17 کے تمام ملازمین، جن میں ہمارا وارڈ بوائے ہے، وہاں سویپر ہے، ہمارا مطلب گارڈ ہے، کمپیوٹر آپریٹر ہیں، ہمارے پرچی والے کاؤنٹر پہ جو فرسٹ ریسیپشن پہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ریسیپشنسٹ ہیں، اور ہمارے کلرکس وغیرہ جتنے بھی یہ ہیلتھ کو مطلب معاون سٹاف ہے، یہ سارا کا سارا سپورٹ سٹاف ہے. اور ان کی گراں قدر خدمات ہیں. آج کرونا ہے، اور اس سے پیچھے ہم تاریخ میں چلے جائیں تو جب بھی کوئی آفات آئی ہیں تو یہ سارا کا سارا پوری کی پوری ایک مشینری ہیلتھ کی، ٹھیک ہے، اس میں معاون سٹاف تھا یا پیرامیڈکس تھے، سارے کے سارے لوگ اس کے ساتھ منسلک ہیں. اور ان کا ہر بندے کا اپنا اپنا ایک رول ہے. ٹھیک ہے. اور اس رول کے تحت یہ ایک سسٹم چل رہا ہے. مسئلہ یہ ہے اس وقت کہ کورونا کا معاملہ ہے، ایشو ہے، اور اس میں پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے. جی ٹھیک ہے. اور پوری دنیا کے ساتھ ساتھ جو فرنٹ لائن پہ جو لڑائی لڑنے والے لوگ ہیں وہ اس میں سب سے زیادہ سپورٹ اسٹاف کے لوگ ہیں، نرسز ہیں، ڈاکٹر ہیں، ہمارے پیرامیڈکس ہیں. ان کو جو اس وقت شارٹیج ہے سامان کی، اکوپمنٹس کی، میڈیکل اکوپمنٹس میں مطلب ہمارے کٹس آ گئے، گلوز، مطلب ماسک جو بھی ہے. ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں حفاظتی کٹس مہیا کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر نہ بھی حکومت ہمیں یہ چیزیں پرووائڈ کرتی تو ہم نے کام پھر بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، صحیح. ہماری کوئی چھٹی نہیں ہوتی ہے، کوئی عید کی، کوئی شبرات کی، کوئی کسی قسم کی چھٹی نہیں ہے. ہم ایمرجنسی ڈیوٹی کرنے والے لوگ ہیں، 24 گھنٹے ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے. ہم ہمہ وقت اس ملک اور قوم کی خدمت کے لیے تیار ہیں. اچھا ملک صاحب، تھوڑا سا بتائیے گا کہ واضح آپ بتا رہے ہیں کہ جی ہاسپٹل میں سب سے پہلا جو پیرامیڈک کا جو اٹینڈنٹ ہے وہ مریض کو اٹینڈ کرتا ہے، تو کہاں تک آپ کو سیفٹی کٹس دیے گئے ہیں، سیفٹی اوزار دیے گئے ہیں، یا آپ کے لیے کوئی حکومت کی طرف سے کوئی پیکج اناؤنس کیا گیا ہے تو خدا نخواستہ کوئی پیرامیڈک اسٹاف کوئی متاثر ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی بینیفٹ دیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے؟ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ابھی حکومت پنجاب نے جو فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو ہمارے ڈاکٹرز ہوں گے، نرسز ہوں گی، پیرامیڈکس اور ہیلتھ سپورٹ اسٹاف ہوگا، تو اس کو جو ہے نا ہم اپنا بینیفٹ دیں گے ایک تنخواہ کے برابر. اچھا ٹھیک ہے. اور جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ڈاکٹر، نرسز اور جو ہمارا الائڈ ہیلتھ پروفیشنل، پیرامیڈکس، ہیلتھ سپورٹ اسٹاف ہے، یہ فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو ہماری اپنی کیٹیگری ہے، یعنی کہ ڈاکٹر اور نرسز سے بھی جو فرنٹ لائن پہ زیادہ لڑ رہے ہیں نا، وہ ہمارے لوگ ہیں، پیرامیڈکس اور ہیلتھ سپورٹ اسٹاف. ٹھیک ہے. تو اس میں جو کٹس کی بات کی جا رہی ہے یا مطلب کچھ اور ہمارے جو سیفٹی ایکوپمنٹ ہے، اس کے لیے بہت جو ہے نا ابھی کم تعداد حکومت نے دیے ہیں. یہ نہیں ہم کہتے دیے ہیں، لیکن وہ ضرورت اس سے زیادہ ضرورت ہے. اور ہم نے اپنے طور پر بھی کوشش کی ہے. ابھی 2-3 دن پہلے ہم نے اپنے سورسز سے کٹس دیے ہیں، اور کٹس اپنے مطلب صاحب جو میرا سوال تھا کہ مثلا اگر پولیس ہے، پولیس کا کوئی بندہ دوران ڈیوٹی اگر ہلاک ہو جاتا ہے، جاں باک ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے تو اس کے لیے اسپیشل انسینٹیو ہے، میرا خیال ہے کوئی 60-70 لاکھ روپے کا اس کو ملتا ہے، شہید کا درجہ بھی دیا جاتا ہے. آپ کرونا سے لڑ رہے ہیں، اتنی بڑی بیماری سے لڑ رہے ہیں، آپ کو بھی کوئی شہید کا عہدہ، کوئی درجہ، کوئی اس طرح کوئی انسینٹیو ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو اچھی باتیں ہمیں بالکل کرنی چاہیے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک اچھا اعلان کیا ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر، نرسز، پیرامیڈکس خدا نخواستہ کوئی شہید ہو جاتا ہے تو ہم اس کو شہداء پیکج دیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک اچھی بات ہے. کیا ہے شہداء پیکج میں بتائیں تھوڑا سا. شہداء پیکج میں جو آلریڈی تمام شہداء کو، فوج والوں کو دے رہے ہیں، پولیس والوں کو دے رہے ہیں، وہی پیکج، وہ شہداء پیکج اسی کو گنا جائے گا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت کیونکہ میں پاکستان کا مرکزی چیئرمین ہوں الائڈ ہیلتھ پروفیشن کا، تو میں بات کرتا ہوں اپنے اس گلگت بلتستان میں جو ہمارا ٹیکنیشین تھا، ایکس ٹیکنیشین، وہ فوت ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کریں. وہ بھی کرونا کے خلاف لڑتے لڑتے کر گیا. اور اسی طرح ہم یہ بھی حکومت پاکستان سے اور وزیر اعظم سے بھی مطالبہ کریں گے کہ ان کو بھی شہداء پیکج وہاں کا دیا جائے، کیونکہ پنجاب نے تو اناؤنس کر دیا ہے. ٹھیک ہے جی. جو ہمارے گلگت بلتستان کا جو پیرامیڈکس تھا، جو کرونا کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گیا،
اس کا نام ملک ارشد تھا. ٹھیک ہے. تو ہمارا وزیر اعظم پاکستان سے بھی یہ مطالبہ ہے کہ وہ اس کے بارے میں پیرامیڈکس کے بارے میں بھی شدہ پیکیج دیں. اچھا حافظ دلاور صاحب، تھوڑا سا آپ اور وضاحت کریں کہ آپ سپورٹنگ سٹاف ہیں. جی. سپورٹنگ سٹاف کو کتنی کی سپورٹ چاہیے میڈیکلی گورنمنٹ کی طرف سے کہ وہ اپنی نوکری اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے رہیں؟ اس میں جو حکومت وقت ہے نا، جی جی. حکومت وقت کوشش تو کر رہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت اس وقت کوشش جو کر رہی ہے وہ ایک لمیٹڈ کوشش کر رہی ہے. ٹھیک ہے. ابھی ملک صاحب نے جو گزارش کیا ہے کہ وہ کرونا کے لوگوں کے لیے انسینٹیو کا کہا ہے، ٹھیک ہے. تو وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ جی جو کرونا وارڈ کے اندر لوگ کام کریں گے، جو کرونا وارڈ کے اندر ڈیوٹیز کریں گے، ٹھیک ہے. ان کو ہم ایک اضافی تنخواہ دیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یار سب کو دیں، پورا کا پورا ایک ہیلتھ سسٹم ہے، اس مطلب ایک سسٹم کو رن کر رہا ہے، تو یہ بیسک بنیادی تنخواہ جو ہے یہ 1 مہینے کی یا 2 مہینے کی اگر حکومت کو دینی پڑ جائے یہ سارے کو، سارے ہیلتھ کو، تو کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے یہ شفٹوں میں کام نہیں کر رہا؟ پیرامیڈیکل سٹاف شفٹوں میں کام کر رہا ہے، تو سارے ہی کر رہے ہیں. لیکن وہ لوگ جو صرف کوارنٹین بنائے ہیں سینٹرز کے اندر جو کام کر رہے ہیں ان کو دینی ہے، باقی لوگوں کو نہیں دینی. یہ تو غلط ہے. میں ہی کہتا ہوں حکومت بہت کوشش کر رہی ہے، ہم نہیں ڈینائی نہیں کر رہے، ٹھیک ہے. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ پورے ہیلتھ کو، جو ایک پوری مشینری ہے، پورے سسٹم کو، جتنے لوگ اس کے اندر کام کر رہے ہیں، حکومت کو ان سب کو وہ بنیادی پے دینی چاہیے، اور حکومتوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہ اتنی بڑی ایک لپیٹ میں دل جمی سے لوگ کام بھی کریں گے. اگر اس طرح ہم تقسیم کریں گے کہ اتنے ان کو دے دو ان کو دے دو، پھر تو میرا نہیں خیال اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اور بالخصوص میں جو بات کرنے جا رہا تھا کہ ہمارے جی ڈی پی کا 6% جو ایک WHO کی اور پوری دنیا کی ایک جو رپورٹ ہے کہ ہیلتھ کے اوپر خرچ ہونا چاہیے، وہ بالکل خرچ ہونا چاہیے. مجھے یہ بتائیں کہ پچھلی حکومتیں بھی گزری، موجودہ حکومتیں بھی، میں کوئی تنقید نہیں کر رہا، میں اس وقت ہماری قوم پوری ایک ملت جو ہے وہ ایک مصیبت میں ہے، ہم کوئی مانگنے نہیں جہاں بیٹھے ہوئے. یا ایک بات میں کر رہا ہوں کہ پورا ہیلتھ کے اندر پورا سسٹم اور ان کی پوری ایک جو ہے نا جی ڈی پی کا 6% ہیلتھ کے اوپر خرچ ہونا چاہیے. اور جو ہیلتھ کے لوگ جو کام کرنے والے ہیں ان کی اسپیشل فورسز کی طرح، جیسے ہمارا اٹامک انرجی کمیشن ہے، اس طرح کے جو اسپیشل ادارے ہیں ان کی طرح ان کی اسپیشل پے اسکیل، اسپیشل انسینٹیو، اسپیشل ان کا ہونا چاہیے. کیونکہ ہر دنیا میں کوئی مصیبت، کسی قسم کی کوئی آفات آتی ہیں تو سب سے پہلے یہ فرنٹ لائن پہ ہوتے ہیں، تو ان کو زیادہ توجہ دینی چاہیے، جو ایک ان کا بنیادی حق ہے. اچھا ملک صاحب، آپ نے متعدد بار میں نے آپ کی خبریں دیکھی، آپ کے جلسے جلوس بھی دیکھے، کیا مسائل ہیں پیرامیڈیکل سٹاف کے پورے پنجاب میں جو اس کے آپ کے ساتھ مذاکرات بھی ہوئے ہیں گاہے بگائے، لیکن وہ مذاکرات مطلب یا کامیاب نہیں ہوتے یا آپ کے مطالبات منظور نہیں ہوتے؟ وہ مطالبات ہیں کیا، وہ پہلے بتائیں. وہ بہت مہربانی کہ آپ نے وہ سوال ہم سے کیا جو ہمارا ارشد راز سے پنجاب حکومت سے مطالبہ ہے. جی جی. کیونکہ ہم نے اپنے وہ تمام مطالبات جو ڈیمانڈ اسی لیے ہم نے پینڈنگ کر دیں کہ اس وقت ہم فرنٹ لائن پہ جو لڑنے والے ہیں، کہیں یہ جو ہے نا، کیونکہ ہم نے اس طرح حکومت کو جواب نہیں دینا. ٹھیک ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم نے اللہ تعالیٰ کے روبرو جو ہے نا وہاں بھی حاضر ہونا ہے اور وہاں بھی اپنا جو ہے نا حساب دینا ہے. تو ہمیں حکومت سے زیادہ حقیقت بات ہے ہمیں خدا سے خوف ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب دوسری سائڈ پہ آ جائیں. بات میں نہیں کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ چلو لیکن آپ نے پوچھا سوال. جی جی. تو اس وقت جو ہمارے الائڈ ہیلتھ پروفیشنل ہیں، ہیلتھ سپورٹ اسٹاف ہیں، ہمارا مطالبہ تھا کہ KP کے طرز پر ان کا سورا اسٹرکچر دیا جائے اور ان کو انسینٹیو دیا جائے جو ہیلتھ رسک الاؤنس ہوتا ہے. اوکے. ٹھیک ہے جی. منسٹر صاحب نے میٹنگ بھی کی، سب کچھ کیا، لیکن ہمارا وہ حق نہیں دیا جا رہا. ٹھیک ہے. اچھا، اسی دوران حالات ہم یہ بھی سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے جو یہ زیادتی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ وزیر اعلیٰ کو نہ پتہ ہو، منسٹر صاحب کو نہ پتہ ہو، سیکریٹری صاحب کو نہ پتہ ہو، لیکن نیچے کے لیول پر کیا ہوا اسی مارچ میں یہ ابھی ٹھیک ہے کہ ہمیں جو پچھلی حکومت نے ہمارا سروس اسٹرکچر دیا گیا، جو ہم لوگ جو اپ گریڈ ہوئے، 10 سال بعد وہ ایک لیٹر نکال دیا گیا اور غلط پوسٹنگ جس کو ہم سپلیشن کہتے ہیں، سپلیشن غلط پوسٹنگ کر کے ہمیں وہ سارے سینیرٹی ڈسٹرب کر دی. اور اس وقت پورا پنجاب پریشان ہے کہ جناب اس کورونا کے ہوتے ہوئے آپ کو یہ لیٹر نکالنا کیوں چاہیے تھے.
ٹھیک ہے. اور اس کے نکالنے کے بعد ہمارے پنجاب میں جو ہے نا ایک افراتفری پھیلی ہوئی، لیکن ہم نے ان کو کہا کہ نہیں یہ ہم اب نبٹ لیں گے، لیکن ہمارا جو بنیادی کام ہے خدمت کا وہ ہم جاری رکھیں گے. اور اس کے ساتھ ہی ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ڈاکٹرز کو نرسز کو یہ نہ دیا جائے. ابھی حکومت نے 2 دن پہلے 3 دن پہلے پھر ایک لیٹر ایشو کیا ہے. ٹھیک ہے. اس لیٹر میں کیا ہے کہ ڈاکٹر اور نرسز جس وارڈ میں ہوں گی وہ 1 ہفتہ کام کریں گے، 1 ہفتہ چھٹی کریں گے. اچھا ٹھیک ہے. مطلب کورونا اسپیشلی وارڈ. ہاں اسپیشل. ٹھیک ہے. اچھا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بھی تو انسان ہیں نا، ہمیں ہر جگہ پہ پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہمیں ہر جگہ پہ پیچھے بھائی اس وارڈ میں ہمارا وارڈ بوائے گا، اس میں سویپر ہوگا، وارڈ اٹینڈنٹ ہوگا، اور اسی طرح لیبارٹری اٹینڈنٹ، اوٹی اٹینڈنٹ. اگر یہ آپ ان کو دے رہے ہیں ڈاکٹر نرسز کو کہ 7 دن وہ کام کرے اور 3 دن چھٹی کرے، تو یہ ہم پہ اپلائی کریں نا، الائیڈ ہیلتھ پروفیشنل پہ کریں، پیرامیڈیسن پہ کریں، ہیلتھ سپورٹ اسٹاف پہ کریں. تو یہ ایک گزارش ہے، یہ چلتے چلتے بات ہو گئی. وگرنہ ہمارا فوکس یہی ہے کہ ہم لوگ کٹوں کے بغیر بھی ہم نے کام کیا ہے، اور اپنی مدد آپ کے تحت ہم نے کٹیں اب لے کے اپنے لوگوں کو دی ہوئی ہیں، گورنمنٹ بھی کر رہی ہے. اور اس میں میں ایک جناح ہسپتال کی میں بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے. جناح ہسپتال میں گور اجاز صاحب ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے ہاں جی گور اجاز صاحب نے بہت اچھا اقدام کیا ہے کہ جو 95 ماسک ہیں جو بہت ضرورت ہے ہمارے ورکر کے لیے، ٹھیک ہے جی، وہ انہوں نے دیے ہیں. تو ہم ان کی اس کاوش پہ بھی ان کو سلام کہتے ہیں کہ دکھی درد رکھنے والے ہم ان لوگوں کو یہی گزارش کریں گے کہ ہم جو پیرامیڈکس اور ستائے وہ لوگ ہیں، ہم خدمت کر رہے ہیں، اگر کوئی اور نہیں کرتا تو آپ لوگ ہماری خدمت میں آگے آئیں. اور میں مطلب برملا جو ہے نا اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ ان کی اس کاوش کو ہم سلام پیش کریں. جی ناظرین، آپ نے ہمارے مہمانوں کی گفتگو سنی. انہوں نے کہا کہ حکومت اقدامات ضرور کر رہی ہے اور حکومت کو اقدامات کرنے چاہیے، لیکن کرونا کی جنگ میں صرف ڈاکٹر اور نرسز نہیں ہیں، پیرامیڈیکل سٹاف بھی ان کے شامل حال ہے، اس فوجی دستے کے ساتھ ہے، صفے آ رہا ہے. ان پر بھی توجہ دی جائے، ان کے لیے بھی کٹس اور جو میڈیکل کا سامان ہے وہ پراپر اور مناسب فراہم کیا جائے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.